ہم سے نہ لڑ، خدا سے جھگڑ اور اسی سے پوچھ، ہم سے نہ لڑ، خدا سے جھگڑ اور اسی سے پوچھ، کیوں بے مثال اس نے علی کو بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ درود پڑھیں محمد علی۔ حضرات سامعین، قرآن حکیم کی مشہور آیت سورۃ بنی اسرائیل کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ آج اور کل اس آیت پر میں آپ کو ضامن دوں گا۔ آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے کہ میری تقاریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے۔ کوشش کروں گا، لاہور کا شہر میرا اپنا شہر ہے، سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے یوم، اسی دن یعنی قیامت کے دن، ندعو ہم بلائیں گے، قیامت کے دن ہم بلائیں گے، کل اناس ہر فرقے کو، ہر آدمی کو نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ جا کر پھر دیکھنا جتنے بھی مترجم ہیں یعنی ترجمے کرنے والے یا مترجم، وہ جن کا ترجمہ کیا گیا ہے ایک مرتبہ جا کر دیکھنا۔ یوم ندعو، اسی دن یعنی قیامت کے دن ہم بلائیں گے، کل اناس بامامہم، ہر فرقے کو ان کے امام کے ساتھ۔ اگر انسان ہوتا تو ہوتا امام ہی، یہاں فرقہ ہے، فرقے میں بندے زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ فرمائے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر فرقے کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ قیامت کا تعلق امامت سے ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بلائیں گے قیامت کے دن، ہم بلائیں گے ہر فرقے کو ان کے امام کے ساتھ۔ ویسے تو لفظ امام جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ایک سادہ لفظ ہے، لیکن یہ امام اتنا وسیع لفظ ہے، اس کے لیے ایک مستقل موضوع کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ایک جملہ پھر ایک آیت پڑھ کر اب آج کی گفتگو کو ختم شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سورت بنی اسرائیل کی جس کو میں نے عنوان میں رکھا ہے، اور یہ آیت ہے سورت ہود کی۔ یکتم قومہ یوم القیامت،
قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا. قوم کا قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور وہ اس کو لے کے جائے گا جہنم میں، لے کے جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا اور اس کو لے کے جائے گا جہنم میں. ان دو آیتوں سے اتنا تو پتا چلا کہ قیامت میں جہاں امام ہوگا وہاں ماننے والے ہوں گے. اب اللہ نے ایک بڑا جملہ کہا اس میں کہ یکتم قومہ یوم القیامت، قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور قوم کو لے کے جائے گا جہنم میں. پتا چلا جو جہنم کا امام ہوگا وہ بھی اپنی قوم کو جہنم میں لے کے جائے گا، اور جو جنت کا امام ہوگا وہ بھی اپنے ماننے والوں کو لے کے جائے گا. نہیں آپ کیونکہ میں آج مجھے تھوڑی سی فرصت ہے، کل پورے 10:30 بجے بیٹھ جاؤں گا کیونکہ دوسری مجلس بھی ہے اور مجھے پھر واپس بھی جانا ہے. تو آج چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں زیادہ پڑھوں اور میں بالکل قریب آ کر انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. میں ایک جو ہے فیصلہ، یعنی تمام مسلمان بھائی اگر ایک فیصلے پر متفق ہو جائیں تو یہ جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا رسول ہر حالت میں قرآن سے افضل ہے. کیوں کہ قرآن مشروط ہے، رسول شرط ہے. اگر رسول نہ ہوتا قرآن نہ ہوتا. اب آئیے یہ قرآن کی منزلیں کتنی ہیں؟ توجہ، قرآن کی منزلیں کتنی ہیں؟ قرآن کی بنص قرآن 4 منزلیں ہیں. قرآن کی بنص قرآن 4 منزلیں ہیں. سب سے پہلے قرآن آیا رسول کے نور پر. قرآن آیا رسول کے نور پر. رسول کی 2 حدیثیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور پھر فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میرے روح کو خلق کیا. اب کس حدیث کو مانو گے؟ دونوں رسول کی ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور پھر فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میرے روح کو پیدا کیا. مانا پڑے گا جو نور ہے وہی روح ہے، جو روح ہے وہی نور ہے. سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اللہ نے سب سے پہلے رسول کے نور پر قرآن کو نازل کیا. یہ قرآن کی پہلی منزل ہے. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، دے گا نہیں. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، خلق کیا الانسان کو. پتا چلا خلقت بعد میں ہے، تعلیم پہلے ہے. تو میں تمام مسلمان بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بندے کا نام بتاؤ جو خلقت سے پہلے عالم ہو. ایک بندے کا نام بتاؤ. یعنی تعلیم پہلے ہے، خلقت بعد میں ہے، اور ہے لفظ الانسان. پتا چلا کہ رسول کا وجود تھا، نور پہلے تھا. اللہ نے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی تھی نور کو. پتا چلا جب حالت نور میں تھا تو میرا رسول قرآن کا عالم تھا. سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی جب عالم نور میں تھے تو قرآن کے عالم تھے. یہ ہے قرآن کی پہلی منزل. دوسری منزل بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. پھر قرآن لوح محفوظ میں آیا. لوح محفوظ میں بعد میں آیا ہے. لوح محفوظ میں بعد میں آیا ہے، پہلے رسول کے نور پر. یہ قرآن کی دوسری منزل، یعنی بعد میں آیا ہے لوح محفوظ پر. تیسری منزل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یقیناً ہم نے قرآن کا انزال کیا شب قدر میں.
حالانکہ ہو ہے، آپ کو پتا ہے میں تو بھائی مدرسے کا تو پڑھا ہوا ہے نہیں ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اس کا انزال کیا۔ اب پورے قرآن حکیم میں لفظ قرآن تو کہیں نہیں ہے، یعنی اللہ نے اس سے کہا ہو کھل کر کہ میں نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ایسا تو کہیں نہیں ہے، یا مجھے کوئی دکھائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کا پورے کے پورے قرآن کا انزال کیا شب قدر میں۔ انزال کی معنی ہے بیک وقت، بیک وقت، یعنی پورا قرآن، پورے قرآن کا انزال ہوا ہے بیک وقت، بیک وقت۔ تو یہ کون سی منزل ہے، یہ کیا ہے جو بیک وقت اللہ نے پورے قرآن کا انزال کیا ہے؟ یہ جو قرآن ہے یہ وجود ہے رسول آل رسول کا، یعنی رسول اور آل رسول وجود قرآن ہے، یہ ہے قرآن وجودی، قرآن وجودی۔ چوتھی منزل، اب اگر یہ آیت میں سمجھا سکا تو میرے نوجوان جو ہیں، میرے تمام سنی شیعہ جو بھائی ہیں، ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ چوتھی منزل کیا ہے قرآن کی؟ یہ الفاظ ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی، قرآناً فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔ تنزیلا، انزال بیک وقت، تنزیل بتدریج، آہستہ آہستہ۔ میرے حبیب ہم نے ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ کر کے قرآن کو نازل کیا تاکہ تو انسانوں کو پڑھا، تو انسانوں کو پڑھا۔ دیکھیں میری گفتگو کہاں آ رہے، لتقرأہ علی الناس علی مکث، ہم نے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو نازل کیا تاکہ تو انسانوں کو پڑھا، یہ نہیں کہا کہ تجھے جبرائیل پڑھائے۔ گھبرا گئے ہیں شاید، تو انسانوں کو پڑھا تو، کیونکہ میرا رسول عالم نور میں عالم تھا، عالم نور میں عالم تھے میرے رسول، عالم